آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام FM 105.4 پر ترتیب دیا گیا ہے اور کا دن خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا دن 12 ربیع الاول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ دن ہمیں 1965 کے سال کو یاد دلاتا ہے جب وطن عزیز پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے وطن کا دفاع اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے کیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن دنیا کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے، سراپا رحمت ہے، سراپا محبت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حقا کے چے کشکندا اکی کے یمنی را گل ازر و خطا مختا نازک بدنی را اس گرگ سفر میں گم ہے، اس گرگ سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، کہ مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ ہیں وہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کریں، اور میری سب سامعین سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر جتنا ہو سکے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور سیلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت اور دیگر سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہمیں بھی اس میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ خاص طور پر سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 105.4 اکاڑا اور میں آپ کا میزبان محمد مظہر رشید چودھری۔ آج کا دن خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا دن 12 ربیع الاول، وہ مبارک دن جس دن دنیا کے اندھیروں کو روشنی نصیب ہوئی اور انسانیت کو ہدایت کا رستہ ملا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ دن محنت، اخوت اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ 6 ستمبر کا دن ہمیں 1965 کے سال کو یاد دلاتا ہے جب وطن عزیز پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے وطن کا دفاع اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے کیا، اپنے شہریوں کی حفاظت کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔
آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام FM 105.4 پر ترتیب دیا گیا ہے، اور میرے ساتھ ہیں ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون، معروف سوشل ورکر مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ، اور ساتھ ننھی بچیاں عرفہ رشید، عائرہ رشید اور مس تزین اجاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کی یہ ساعتیں، یہ خوشبوئیں، یہ فضائیں ایک خاص پیغام دے رہی ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، وہ دن جب مدینے کی گلیوں میں نور اترا، جب مکہ کی فضاؤں میں رحمتوں کا چراغ چلا، اور جب کائنات نے سکون کا سانس لی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، دنیا کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائی۔ سراپا رحمت ہے، سراپا محبت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، خوشی خوشی اس دن کو منا رہے ہیں، اور اپنے نبی پاک کی ولادت باسعادت کے دن جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس طرح مظہر بھائی آپ نے پہلے فرمایا آج 6 ستمبر بھی ہے، تو 1965 کی یاد دلاتا ہے ہمیں۔ 1965 میں ہماری پاک فوج نے بہت ہی قلیل جو فوج تھی، اس نے کثیر فوج کو شکست دی تھی، اور ہمارا سر جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد دوبارہ فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ولادت باسعادت کا بابرکت مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے یقیناً جو ہے وہ ایک خوشی کا دن ہے، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ بھارت جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کو ناک چنے چبوائے ہماری مسلح افواج نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سب کو عہد کرنا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنی زندگیاں سیرت طیبہ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ جی، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہمارا مذہب یہی پیغام ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اخوت، بھائی چارہ، برداشت اور ان کی تمام جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کا عہد کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ ایک بہترین اور ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھرے، اور ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی بھی کرے۔ اس وقت ہم جس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کریں، اور میری سب سامعین سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر جتنا ہو سکے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ان کو وہ جو اپنے گھر بار ان کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کے مال مویشی جو ہیں وہ ان سے چھن گئے ہیں، اللہ پاک اس مصیبت کی گھڑی میں ان کو صبر جمیل بھی دے، اور ہم حکومت کے ساتھ مل کر جس اپنے اپنے طور پر حصہ ڈالیں کہ ہم ان کی مالی مدد بھی کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تمام کاموں میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ دامن در میں سوکھنے جس حد تک کوئی مدد کر سکتا ہے وہ اسے کرنا ہے، اور سیلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت اور دیگر سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہمیں بھی اس میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ خاص طور پر سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو مت بلائیں جنہوں نے اپنا گھر بار جو ہے وہ چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ سیلاب سے وہ علاقے متاثر ہو چکے تھے۔ یہ قدرتی آفت ہے، قدرتی آفت کے سامنے جو ہے
ہے وہ کوئی بھی ملک اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہاں کے رہنے والے سب یکجا نہیں ہو جاتے. اور اس وقت جو ہے ہم خاص طور پر بطور مسلمان، بطور پاکستانی اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ یکجا ہو کر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کی مدد کریں گے، اور ان کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکا حکومت کے جو ریلیف کیمپ ہیں وہاں پر امداد بھی ہم پہنچائیں گے ان تک انشاءاللہ جی. اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور خاص طور پر جو عورتوں کا مقام ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں مظہر بھائی کہ خواتین جو تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو نبی پاک کی آمد کے بعد اور اسلام کے پھیلنے کے بعد جو ہے وہ عورت کو اس کا مقام ملا، اور جتنا اسلام نے عورت کو مقام بلند دیا ہے اتنا کسی بھی اور جگہ پر نہیں پایا جاتا. جی فرمایا فرما رہی ہیں فراست میں حق دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے مذہب اسلام کا جو کسی اور مذاہب میں ہمیں نظر نہیں آتا. بیوہ کو شادی کی اجازت دی گئی، اور بچیوں کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ رحمت ہے. بالکل صحیح. بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے باپ کے لیے، نہ کہ وہ بوجھ ہے. تو اسی طرح اور تمام جانوروں پر شفقت کیا کیا بیان کریں کہ ہمارے نبی پاک کی ذات جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی. اللہ پاک ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی. بالکل سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آئیے آج عہد کریں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. اپنی زندگیوں میں جھوٹ، منافقت اور کسی بھی قسم کے لالچ کو جو ہے وہ ختم کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر پاکستان جو کہ اس وقت 4 صوبوں پر مشتمل ہے، یہاں کے سب لوگ جو ہیں وہ مل جل کر اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے. ہمارے میں جو بھی جس مقام پر جس شعبہ میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے اسے آگے بڑھنا ہوگا اور اس وطن کی حفاظت کرنی ہوگی. جی پاک فوج کو بھی سلام. اور پاک فوج جو ہے وہ ہماری جس طرح سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے، فضائیہ، بحری، اور اسی طرح اب سیلاب زدگان کے لیے بھی ہماری پاک فوج ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ہمیں جو ہے وہ بچا بھی رہی ہے. جی پاک فوج نے جس طرح کہ ہم نے 6 ستمبر 1965 کا ذکر کیا، اسی طرح آپ سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں، دہشت گردی کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی کو دیکھ لیں. انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھا، اور اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اور انہیں فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی وہ صف اول میں ہیں. تو سب کو سلام جی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سیرت طیبہ کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد مظہر رشید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.